اور جیسے میڈم نے کہا کہ کسی کو خارش ہو تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، زاہد صاحب کو خارش وغیرہ آپ کو؟ نہیں مجھے تو نہیں ہوئی، البتہ اس کو جو ہے نا آسانی پہاڑی زبان میں کھرک بھی آخنے ہیں۔ ہمارے لیے یہاں پہ انڈے بوائل کر رہے ہیں، تو کتنے انڈے چھوڑے ویسے پہلے آپ یہ بتائیں؟ 6 انڈے چھوڑے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کشمیر دھرتی کے تمام دیکھنے والوں کو عمر خیام کا سلام، اور اس وقت آج ہم موجود ہیں تتا پانی کے مقام پہ، اور تتا پانی بہت ساری متس تھی اس جگہ کے بارے میں۔ آج سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز ایسی ڈاکیومنٹریز موجود ہیں کہ جو آپ نے دیکھی ہوں گی، جس میں یہاں کے جو بوائلڈ واٹر ہے اس کے بارے میں بہت ساری کہانیاں آج تک مشہور ہیں، اور ان کہانیوں کو لے کے آج ہم بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ اور آج ہم نے ایک تجرباتی طور پہ ہماری ٹیم نے 7 ایگز لائے ہیں، اور اس پانی کی جو اس کا جو ہاٹنس ہے وہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کا کتنا لیول ہے۔ آج تک تو ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ اس پانی میں جب ہم ایگز ڈالتے ہیں تو وہ بوائل ہو جاتے ہیں، اتنا گرم پانی ہے، اتنا ابلا ہوا پانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، 2-3 جگہ یہاں پہ ایسی ہیں کہ جو بہت ابلا ہوا پانی ہے، بوائلڈ واٹر ہے، جہاں پہ ہم نے ایگز بھی رکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی دیر بعد پک کے باہر آتے ہیں، یا ان کی کیا کھچڑی پکتی ہے، جو بھی ہوا وہ آپ کے سامنے دکھائیں گے۔ اور تاریخی اعتبار سے بھی یہ بہت فیمس پلیس ہے، دریائے پونچھ ہے یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بہت سارے لوگ وزٹرز خاص کر یہ جگہ دیکھنے آتے ہیں کہ جب یہ چیزیں فیمس ہوئی سوشل میڈیا کے تھرو پوری دنیا میں کہ یہاں پہ ابلا ہوا پانی باہر آ رہا ہے، تو جو لوگ سادہ لو طبیعت تھے وہ تو بڑے اس سے فیسینیٹ ہوئے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ زمین سے ابلا ہوا پانی باہر آتا ہے۔ یہ چونکہ گندک کا پانی ہے، زیر زمین چونکہ ایسی دھاتیں ہیں، گندک ہے کہ جب ان کا کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے تو پھر وہ بوائلڈ واٹر زمین سے باہر آتا ہے۔ اور یہاں پہ ساتھ غسل خانے بھی ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ جو گندک کا پانی ہوتا ہے اس سے غسل کرنے سے آپ کے جتنے بھی کچھ امراض ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ غسل کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مقامی آبادی یہاں پہ موجود ہے، خواتین جو یہاں پہ کپڑے دھو رہی ہیں، کچھ لوگ یہاں پہ نہا بھی رہے ہیں، بوٹس بھی موجود ہیں جو وزٹرز کے لیے رکھی گئی ہیں کہ جب وہ گھومنے کے لیے آئیں تو وہاں پہ وہ اس پہ لطف اندوز ہو سکیں۔ ہمارے جو سینئر تھے ہمارے گروپ کے جو انکل فاروق صاحب، ان کو ہم نے انڈے ان کے حوالے کیے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان کو آج پکائیں، تاکہ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر کے بعد اس بوائلڈ واٹر سے وہ انڈے ان کی جو کھچڑی پکتی ہے وہ باہر آتی ہے۔ باقی جو ہم 3 ساتھی تھے وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے اس نیت سے کہ آپ کو بھی ساتھ میں اس کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں بتائیں۔ یہاں پہ چونکہ پرانے ادوار میں بھی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن اس ٹائم چونکہ موبائل اور اس طرح کی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں جب بعد میں بلاسٹ ہوئی ایک طرح سے تو پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنی کہ یہ اتنی فیمس پلیس ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے جو یہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے ویوز ہیں وہ کیا ہے وہ بھی آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے 2 ساتھی زاہد بشیر صاحب اور تسنیم شوکت صاحبہ۔ زاہد صاحب تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں آپ بھی۔ آج اس جگہ پہ کھڑے ہو کے کیا فیل کر رہے ہیں، اور اس جگہ کی ہسٹری کے بارے میں اگر آپ زاہد صاحب کچھ جانتے ہیں تو ہمارے دیکھنے والوں تک وہ بھی پہنچائیں۔ ہسٹری کا تو میں نہیں کہہ سکتا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس علاقے میں جو ہے نا یہ جو معدنیات وغیرہ ہیں ان سے یہ پانی گزر کے آتا ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ اس پانی کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کی سکن اور جو درد ہوتے ہیں جسے عام حالات میں جوڑوں کا درد کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ اچھا، لوگ آتے ہیں، اور بڑی خوبصورت جگہ ہے یہاں، گرمی اور سردی دونوں سیزن جو ہے نا۔ سکن کیا بیوٹی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے؟ جو سکن کا کوئی پرابلم ہو نا، جیسے کسی کو کوئی الرجی ہوتی ہے یا اور چیزیں ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس نہیں، کہیں آپ کی خوبصورتی کا راز یہی پانی تو نہیں ہے؟ میں نے کبھی اس پانی میں غسل نہیں کیا۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو میں تو خوبصورت نہیں ہوں۔ ظاہر سے پرابلمز آج کے زمانے میں 2 طرح کی ہوتی ہیں، اب کس پرابلم کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، کوئی سکن کا جو بھی پرابلم ہوتا ہے، الرجی، میں نے پہلے کہا نا الرجی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پانی سے دور ہوتی ہیں، اور جو اکثر جو ہے نا جو انسان کے وہ جسم کے اندر کچھ لوگ پرانے زبان میں کہتے ہیں کہ جی جوڑوں کا درد جو ہے نا وہ اس سے ختم ہوتا ہے اس پانی میں غسل کرنے سے۔ اچھا، وہ رات کو آ کے ادھر سوتے تھے پہلے جو ہے نا، اور صبح وہ جاتے تھے کہتے تھے جی ہم ٹھیک ہو گئے، پانی کے اندر سوتے تھے؟
اس میں جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو کام کرنا چاہیے, اس پہ جو ہے وہ کام نہیں کرتی. دیکھیں اتنی خوبصورت جگہ ہے, یہاں محکمہ سیاحت بھی کوئی اس طرح سے اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اور ہماری ایک اور کولیگ ہیں, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ کسی کو پرابلم ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے, تو پرابلمز بہت ساری طرح کی ہوتی ہیں, تو کون سی پرابلم کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں؟ جی زاہد صاحب نے جس طرح ذکر کیا ہے پرابلمس کا, تو اس میں یہ ہے کہ جیسے گنٹھیا کی بیماری ہے, وہ جوڑوں کے مریض یہاں پہ ٹھیک ہوتے ہیں غسل کرنے سے. پھر چونکہ یہ گرم پانی ہے اور بیسکلی جو اس کو اگر قدرتی نظام کے اس میں دیکھا جائے تناظر میں, تو یہ گندک ہے بیسکلی, جہاں پہ نیچے گندک ہوتی ہے تو وہاں سے زمین گرم بیسکلی کیمیکل ریئیکشن کے بعد آتا ہے وہ پیدا کرتی ہے. تو اس میں ایک تو خارش یا اس طرح کی کوئی چیز اگر اسکن کی ویسے خارش کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا, اس سے خارش کی بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہے. جی اس میں اسکن الرجی, اور جیسے زاہد صاحب نے ذکر کیا. پھر یہ انتہائی خوبصورت دریائے پونچھ یہاں سے گزر رہا ہے, اور یہیں سے سائڈ سے یہ تتا پانی جس کو ہم گرم پانی بھی کہتے ہیں, اور پہاڑی میں چونکہ یہ یہاں کے جو ہم لوگ ہیں یہ ہم پہاڑی زیادہ بولتے ہیں, تو یہ تتا پانی کے نام سے مشہور ہے, یعنی گرم پانی. یعنی تتا پانی اس جگہ کو نام دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپاٹ ہے یہاں پہ یہ جو بوائلڈ واٹر آتا ہے اس کی وجہ سے اس پورے علاقے کو تتا پانی کا نام دیا گیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارے ایک سینئر ساتھی ہیں, وہ اوپر ایگز بوائل کرتے ہیں, چلتے ہیں ان کی طرف بھی, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں, اور جو انڈوں کی کھچڑی وہ پکا رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور جیسے میڈم نے کہا کہ کسی کو خارش ہو تو اس کا علاج ہو جاتا ہے. زاہد صاحب کو خارش وغیرہ آپ کو؟ نہیں, مجھے تو نہیں ہوئی. البتہ اس کو جو ہے نا اسانی پہاڑی زبان میں کھرک بھی آخنے ہیں, خارش آخی تھا میں کھرک آیا. نہیں کبھی آپ کو کوئی خارش وغیرہ ہوئی ہو تو؟ نہیں مجھے کوئی نہیں ہوا, میری اسکن بہت ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہوا کبھی. کافی دیر سے جو ہے نا ہم نے فاروق صاحب بہت شکریہ, آپ آج ہمارے لیے یہاں پہ انڈے بوائل کر رہے ہیں. تو کتنے انڈے چھوڑے ویسے پہلے آپ یہ بتائیں؟ 6 انڈے چھوڑے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو ویسے یہ دیکھ سکتے ہیں, ویسے مذاق سے ہٹ کے بھی نا یہاں پہ ابھی دیکھیں جو بھاپ ہے اور اتنا بوائلڈ واٹر ہے کہ آپ اس میں فنگر نہیں رکھ سکتے, اور اگر آپ اس میں پانی میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو بیسکلی خاصا گرم پانی ہے. تو انکل کتنی دیر لگے گی ویسے انڈوں کو؟ یہ ابھی دیکھتے ہیں نا, آدھا گھنٹہ تو ہوگا. آدھے گھنٹے میں بوائل ہوں گے؟ کیا پتہ ہے آدھے گھنٹے اتنا جلدی ہو جائے گا. ہاں گرم ہے بہت زیادہ. اچھا دیکھتے ہیں ابھی کیا ہے. یہ گرم ہے بہت زیادہ. چلیں ان انڈوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, بوائل ہوتے ہیں یا کھچڑی پکتی ہے؟ 5-10 منٹ میں ہو جاتے ہیں. 5-10 منٹ میں ہو جاتے ہیں. 5 سے 10 منٹ میں. ویسے پانی جس طرح سے بوائلڈ ہے زاہد صاحب, تو میرے خیال سے یہ جلدی ہو جانے چاہیے. 5 منٹ. ہاں 5 منٹ کافی ہے. تو یہ بیسکلی آج کا جو ایک طرح سے انڈے بوائل کرنے کا جو ایک ایکسپیریمنٹ ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس جگہ کے بارے میں بہت ساری فیسینیٹنگ سٹوریز سنتے آ رہے ہیں, آپ کو کر کے دکھاتے ہیں آج یہ چیزیں. اور بہت سارے ہمارے دوست احباب جو پاکستان یا دوسرے شہروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں جن کو اس ایریے کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, تو ان کے بارے میں بتا دوں کہ یہ آزاد کشمیر کے اندر بیسکلی یہ تقریباً ربلا کوٹ سے 50 کلومیٹر کے لگ بھگ کے فاصلے پہ واقع ہوگا. اور ساتھ میں آپ کو دکھاؤں کہ بہت سارے ٹورسٹ, بہت سارے لوگ جو ہے اس جگہ کو وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں بہت دور دراز علاقوں سے. اور بیسکلی اس کی جو وجہ تسمیہ ہے, جو جس وجہ سے یہ فیمس ہے, وہ یہی ہاٹ واٹر ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی 6 انڈے ہمارے سینئر ساتھی نے اس پانی میں چھوڑے. فاروق صاحب 6 انڈے ہی چھوڑے آپ نے؟ 6 انڈے چھوڑے ہیں. یہ ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کو ایک ایک کر کے تو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اس جگہ پہ جو ایگز پکانے کا جو ایکسپیریمنٹ تھا, اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا. فاروق صاحب نہیں پکے ابھی تک؟ پک رہے ہیں ابھی تک, نکالے ویسے پک گئے ہیں, صحیح پکے ہیں. منہ میں ڈالے ذرا. یہ دیکھیں جی, یہاں پہ جو ایگز بوائل کرنے کا جو ایکسپیریمنٹ تھا وہ بالآخر کامیاب رہا. یعنی پانی اس قدر ابلا ہوا ہے کہ آپ یہاں پہ ایگز بوائل کر سکتے ہیں, یہاں پہ چائے بنا سکتے ہیں, تھوڑی دیر میں چائے بن سکتی ہے. اس کے علاوہ سردیوں میں بھی یہاں پہ یہی صورتحال ہوتی ہے پانی کی.